بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان مبارک کی آمد ہے، اور وہ لوگ جو کہ مومن اور مسلمان ہیں رمضان مبارک کے انتظار میں اور اس کے استقبال میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ رمضان مبارک کا 6 مہینے پہلے سے ہی انتظار فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہم سلمنی الی رمضان وسلم رمضان علی وبارک لی فیہ، یا اللہ تو مجھے رمضان مبارک تک زندہ رکھ اور رمضان مبارک کو تو میرے لیے صحیح سالم رکھ، یعنی اس میں میں نیکیاں کروں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں، اور پھر رمضان مبارک کے مہینے کو میرے لیے باعث برکت بنا، میری عبادت میں برکت والا، میری روزی میں برکت والا، اور میرے دین میں برکت والا، میری دنیا میں برکت والا مجھے بنا۔ یہ اس لیے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اس
مہینے کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمام سرکش شیطانوں اور جنوں کو قید کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار ولم يفتح منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ من شہر رمضان۔ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام سرکش شیطانوں اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی جو شیطان کا حصہ ہے انسان سے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے ساتھ ہی جو ہی آدمی چاند دیکھ لیتا ہے کس قدر مصلی مسجد میں آتے کہ جگہ ملنا دوبھر ہو جاتا، کیوں؟ شیطان کا جو حصہ ہے اسے دور کر دیا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، اور اللہ کا ایک منادی فرشتہ یہ صدا لگاتا ہے رمضان مبارک میں یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کرنے والے، آگے بڑھ، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، عبادت کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو تو خرید لے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ صدا لگاتا ہے وہ یا باغی شر اقصر، اے برائی کرنے والے، اے برائی کے طلبگار، کچھ تو اللہ تعالیٰ سے حیا کر، اس مہینے میں تو کم از کم گناہوں کو تو چھوڑ دے۔ وَلِلَّهِ اُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین رمضان مبارک کی ہر رات بے شمار بندوں کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ جو آنے والا رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس میں میری گردن کو، آپ تمام بھائیوں کی گردنوں کو، ہمارے والدین اور رشتہ داروں کی اور بیوی بچوں کی گردنوں کو، اور تمام مسلمانوں کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرے۔ وذالک فی کل لیلۃ من شہر رمضان، اور یہ رمضان مبارک کی ہر رات میں ہوتا، ہر رات میں بے شمار بندوں کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ کوئی شخص 83 سال 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس شخص کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے جو کہ جسے اکیلی ایک لیلۃ القدر کا ثواب جس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تو وہ ساری عمر کی تمام عبادتیں ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ ساری عمر کی عبادتوں سے بھی افضل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس میں عمرے کا جو ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، لوگوں جو شخص رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حالانکہ حج کی یوں ہی یہ فضیلت ہے کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے اللہ تعالیٰ پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، وہ حج جو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے، مقبول حج کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ آئے گی نہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، گڑ گڑانا، دعا وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کوششیں فرماتے
کہ دوسرے مہینے میں آپ اس قدر عبادت پہ کوشش نہیں کرتے جتنا کہ رمضان مبارک میں آپ کوشش کرتے. تو یہ سارے کے سارے فضائل رمضان مبارک کے. تو اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے رمضان مبارک کا 6 مہینے پہلے سے ہی انتظار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اللہم احینی الی رمضان، یا اللہ تو رمضان مبارک تک تو مجھے زندہ رکھ. اور کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہوئے، اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھتے ہوئے، شرک سے تائب ہو کر، بدعت و خرافات سے تائب ہو کر اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان مبارک میں قیام کرتا ہے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. شرط یہ کہ ایمان کے ساتھ ہو، وہ احتساباً اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو کہ مجھے جو کچھ ثواب لینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اسی طرح ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر میں جو ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو کر جو بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. رمضان مبارک کا جو صدقہ ہے یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدقۃ فی رمضان، رمضان مبارک میں صدقہ کرنا یہ تمام صدقوں میں سب سے افضل صدقہ. تو اسی وجہ سے ہمارے اسلاف کی تڑپ ہوتی تھی کہ یا اللہ رمضان مبارک تک تو زندہ رکھ تاکہ اس میں تیری عبادت کر کے تجھے راضی کر لے اور خوش کر لے. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ رب العالمین رمضان مبارک عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ایسے نیک لوگ، عبداللہ علی مطوع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے نیک آدمی تھے اور سال بھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. رمضان سے 8-10 دن پہلے ان کا انتقال. تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ ان کی زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی کہ ایک اور رمضان وہ پا سکے. تو میرے محترم دوستو، رمضان مبارک شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کے جو مسائل ہیں اور بالخصوص روزے کے جو مسائل ہیں اسے اچھی طرح سے پہلے ہی سمجھ لیں تاکہ یہ جو عبادت ہے روزوں کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے روزوں کے جو احکام و مسائل ہیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف یہ ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع بنیت العبادت من طلوع صبح صادق الى غروب الشمس. کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور جماع و ہم بستری بیوی سے اس سے رکنا طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے تو اسے کہتے ہیں روزہ. کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانا پانی اور بیوی کو آپ چھوڑیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ روزے کی تعریف ہے. اور روزے کے ارکان کیا؟ رکن کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اگر نہیں رہا تو گویا کہ وہ روزہ ہی آپ کا نہیں.
ان میں سے سب سے پہلے نیت. آپ نیت روزے کی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام فی اللیل فلا صیام لہ. جو رات میں ہی فرض روزوں کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے. کہ آدمی رات میں ہی یہ نیت کر لے کہ صبح میں مجھے روزہ رکھنا. اس کے لیے زبان سے نیت جو کی جاتی ہے نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالیٰ، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ الفاظ بھی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دل میں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ مجھے صبح میں روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت ہے. اور دوسرا یہ کہ الامساک، آدمی کھانے پانی سے اور بیوی سے دور رہے. یہ نہیں کہ کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے اور کہتا رہے کہ میں روزے سے ہوں. غیر مسلموں میں یہ روزہ پایا جاتا ہے، ان کے پاس یہ کہ آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، باقی آپ پھل فروٹ وغیرہ پانی وغیرہ دودھ وغیرہ پر گزارا کر سکتے ہیں. لیکن جو چاول ہے، جو چیز چاول ہے سالن ہے جو آگ پر پکے تو ایسی چیزوں کو نہیں کھا سکتے. اگر ایسے ہی آدمی پھل فروٹ پر گزارا کر لے تو اس کو وہ تا زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ کیا ہے، وہ روزے داری. یہ غلط ہے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے دور رہیں، پانی سے دور رہیں اور بیوی سے دور رہیں. یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص دور نہیں رہتا تو چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بھی روزے دار کہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں روزے دار نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دورانیے میں روزہ رکھے، اس ڈورنگ میں روزہ رکھے جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور وہ ڈورنگ کیا ہے؟ وہ دورانیہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس درمیان جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اسی کا روزہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں سحری مغرب کے بعد کروں گا، افطاری صبح کی نماز کے بعد کروں گا، تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. رات میں روزہ رکھوں گا بجائے دن کے، تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ اس وقت میں روزہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس وقت میں کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا. تو یہ 3 روزے کے اراکین ہیں. اور روزے کی سنتیں جو ہیں، روزے کی سنتیں یہ ہے کہ آپ سحری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سحری کرتا ہے تو صبح میں وہ اپنے ڈیوٹی وغیرہ انجام دینے کے لیے اتنی طاقت اس کے جسم میں جمع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دن کے جو بھی روزمرہ کے کام ہیں تو ان تمام کو بھی وہ بجا لا سکتا ہے اور ساتھ ہی روزہ بھی پورا کر سکتا ہے. اگر کوئی سحری نہ کرے تو 10 بجے ہی وہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی، لٹک جائے گا، پریشان ہو جائے گا. تو سحری کرنا یہ سنت ہے. اور سحری میں تاخیر کرنا بھی سنت ہے. تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جو اذان، صبح کی اذان جو دی جاتی ہے اس سے 4-5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ 12 بجے سحری کھا کر سو گئے کہ چلو بھئی. اور بعض لوگ رات میں 12 بجے کھانا کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی سحری بھی ہے، یہی افطاری بھی ہے، سب ہے. تو یہ غلط ہے. آدمی اگر اسے کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے تو وہ اذان سے چند منٹ پہلے اٹھے، کم از کم پانی ہی پی لے یا دودھ پی لے یا کھجور کھا لے یا کوئی بھی چیز. لیکن سحری ضرور کرنا چاہیے، اور وہ 3-4 گھنٹے پہلے نہیں بلکہ وہ اذان سے 5-10 منٹ پہلے آدمی اس سے رک جائے. اور اسی طرح افطار میں جلدی کرنا چاہیے. افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی آپ روزہ افطار کریں. نہیں، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آفتاب غروب ہو جائے تو فوراً آپ روزہ افطار کر لیں. کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس اور آج کل کچھ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے پاس بھی غروب آفتاب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کا روزہ ہے، مسلمانوں کا. ہم تو مومن ہیں، ہم 1 گھنٹے کی بات کریں گے، 2 گھنٹے کی بات کریں گے. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری اذان 6:45 بجے ہوتی ہے تو ان کی 7:30 بجے ہوتی ہے. تو اس طرح افطار کرنا تاخیر کے ساتھ یہ
شریعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دھجیاں بکھیرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی اس کے وقت پر افطاری کرتے رہیں گے، تب تک لوگ بھلائی پر رہیں گے۔ لیکن جس وقت لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر اپنی بنائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تو اپنے دین کا وہ ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا، آپ دعا زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد دعوت، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ وہ دعا الصائم حتی یفطر، جب تک روزے دار حالت روزہ میں رہتا ہے، جب تک وہ افطار نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آدمی اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور دنیا کے جو سارے کے سارے مظلوم مسلمان، آج کون سا ایسا ملک ہے جس میں کہ مسلمان چین و سکون سے بیٹھے، اور بالخصوص ان بلاد اسلامیہ کے لیے آدمی ضرور دعا کرے، کیونکہ یہود نصارہ اور ان کے جتنے بھی ہواری مواری ہیں وہ پورے کا پورا اسلامی ممالک کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو اس ملک کے کویت کے حق میں بھی آپ دعا کریں، سعودیہ کے لیے دعا کریں، اپنے ممالک کے لیے دعا کریں، سوریہ کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور ان کے علاوہ جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان تمام مظلوم مسلمانوں کے حق میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ آدمی مسواک کرے، اپنے منہ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے لوگوں نے مولویوں سے یہ سن لیا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ منہ کو جتنا گندا رکھنا ہے گندا رکھو، جتنے اس میں سران پیدا کرنی ہے اتنی پیدا کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ نہیں، یہ اس کا غلط مفہوم ہے کہ آدمی اپنے منہ کو پاک و صاف رکھے۔ مسواک سے مراد تازی مسواک آپ کریں۔ مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے، تازی مسواک آپ لیں، اگر ایک دن استعمال کرتے ہیں تو اتنا کاٹ دیں، دوسرے دن نئی تازی وہ استعمال کریں، 4-5 دن کے اندر وہ مسواک ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایک لکڑی خرید لیتے ہیں مسواک کی اور ساری عمر اسی کو رگڑتے رہتے ہیں، جبکہ حالانکہ 1-2 دن کے بعد اس کا جو مزیت ہے اور اس کی جو خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مسواک میں ہی یہ بھی ہے کہ آپ برش وغیرہ سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی مسواک میں ہی داخل ہے کہ جس سے منہ کو آدمی صاف کرے، وہ سارے کے سارے امور مسواک میں داخل ہیں۔ تو آدمی اپنے منہ کی صفائی اور اس کی طہارت وغیرہ کا بندوبست کرے۔ اور جو یہ روزے کی سنتیں ہیں اور وہ چیزیں جو کہ روزے میں جن سے آدمی دور رہے، وہ یہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں غلو سے کام لینا۔ بہت سارے لوگ جب کلا کرتے ہیں تو منہ میں پانی ڈال کر اپنا منہ یوں کر کے غر کرتے ہیں، تو کبھی وہ غر کرتے ہوئے پانی اندر بھی جا سکتا ہے، تو اسی لیے منہ میں پانی ڈال کر منہ کو اوپر نہیں اٹھانا چاہیے حالت روزہ میں۔ ہاں، حالت غیر روزہ میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناک میں پانی تیزی کے ساتھ چڑھانا سنت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں غلو سے کام لو، یعنی زور سے ناک میں پانی چڑھاؤ۔ اس کے بڑے طبی فوائد ہیں۔ ایسے لوگ جن کو کہ ہمیشہ نزلہ زکام رہتا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عبادتیں مشروع کی ہیں، اس میں طبی طور پر بڑے فوائد ہیں۔ اگر کسی شخص کو ہمیشہ سردی زکام ہوتا ہے تو ناک میں پانی، وضو میں ناک میں پانی تیزی سے لے اور ناک اچھی طرح جھاڑے، تو اس طرح روزانہ 4-5 مرتبہ جو وضو کرتا ہے کرے، تو انشاءاللہ اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کہ حالت روزہ میں آدمی کو تیزی کے ساتھ ناک میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے، کیونکہ ناک کا جو راستہ ہے وہ حلق کو جاتا ہے۔ اور
اسی طرح بیوی وغیرہ سے بوس و کنار کرنا، آدمی بیوی کے پاس جائے، بیٹھے، اس کے ساتھ لیٹے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی دوسرا کام بھی کر بیٹھے، تو اسی لیے آدمی ذرا دور ہی رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لے سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ ایک نوجوان آیا، آ کر اس نے وہی سوال دہرایا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری حرکت کر بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ اور اسی طرح بغیر ضرورت کے کسی چیز کو چکھنا، اگر عورت ہے، وہ اس کا شوہر ظالم ہے، نمک وغیرہ میں کچھ فرق ہے تو مار توڑ کر اس کی ہڈی پسلی کر دیتا ہے، تو اس عورت کو علماء نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اگر ہنڈی چکھنا چاہے تو چکھ سکتی ہے، اور چکھ کر تھوک دے اور پھر وہ کلی کر لے۔ بغیر ضرورت کے چکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی چیز چبا کر کسی کو دینا، مثلا چھوٹا بچہ ہے، وہ اسے آپ کوئی چیز چبا رہے ہیں، ایسی چیز ہے جو تر ہے، تو ایسی چیز کو چبا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو بھی چیزیں ہیں تو آپ کے حلق میں جائے، تو اس سے بھی آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا تو ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص حالت روزہ میں، جب کہ آدمی کو بھوک کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے۔ جب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں تو آدمی چھوٹی چھوٹی بات پر فیر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان صوم یوم احدکم فلا یسخب ولا یسب وان صابہ احد فلیقل انی امرؤ صائم، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو حالت روزہ میں بیکار کی باتیں نہ کرے، اور کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی بھی دے تو کہے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا، جھوٹ تو ہر وقت ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ کبھی بھی آپ کہیں تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن حالت روزہ میں اس طرح کے کبیرہ گناہ کرنا، اس سے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا روزہ ہے وہ خود باطل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اور اسی میں ساری کی ساری چیزیں، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، یا لوگوں کا حق مارنا نہیں چھوڑتا، ظلم کرنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یعنی ایسا شخص روزے دار نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص بھوکا ہے جو کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ روزے دار نہیں ہے۔ اور اسی طرح فحش گانے، فلمیں وغیرہ دیکھنا، بہت سارے لوگ، جس وقت میں نیا کویت میں آیا تھا تو شرق میں ہمارے بھائی سلیم بھائی جانتے ہیں کہ بہت سارے وہ سونے کے ورشے تھے، تو کچھ دن میں نے وہاں بھی کام کیا، تو اس میں جو لڑکے تھے تو وہ جب کام کے لیے آتے تھے تو پہلے ایک آدھا گھنٹہ تلاوت لگاتے، اس کے بعد سارا مغرب تک، افطار کے وقت تک یا اس کے آدھے گھنٹے پہلے تک فلمی گانے لگاتے۔ میں بول بول کر تھک گیا کہ بھئی کیا ہے یہ چیز، یہ صحیح نہیں ہے، تمہارا روزہ اس سے ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چلتا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ پیر بھی حرکت کرتے ہیں اور ہمارا کام بھی ہوتا ہے۔ میرے محترم دوست، اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا روزہ ہے کہ آپ غلط مناظر اپنے آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور تھرکتی ہوئی ننگے جسموں کو وہ دیکھ رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، یا گانے سن رہے ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب آدمی کو نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ اور وہ چیزیں جو کہ حالت روزہ میں جائز ہیں،
حالت روزہ میں یہ جائز ہے کہ آدمی صبح کے اذان ہونے والے اگر احتلام سے ہے یا وہ جنوبی ہوا ہے، غسل کی اسے ضرورت ہے، تو اگر وہ غسل کرنے بیٹھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ صبح کی اذان ہو جائے، تو ایسے میں وہ پہلے سحری کر سکتا ہے اور اسی حالت میں وہ سحری کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سر پر پانی ڈالنا، گرمی کا موسم جو ہے آ رہا ہے اور بلکہ آ چکا ہے اور تقریباً اور 6-7 سال تک ہے، گرمی کے موسم میں ہی رمضان آئے گا، تو ایسے میں کوئی شخص اگر اسے زیادہ گرمی لگ رہی ہے سر پر پانی ڈال لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر میں روزہ چھوڑنا، اگر آدمی حالت سفر میں سفر کر رہا ہے، حالت سفر میں اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ رمضان کے بعد ہے، پھر آئندہ رمضان سے پہلے اسے ادا کر دیں۔ اور اسی طرح دوائی لگانا، جسم کے کسی بھی حصے پر پھوڑا پھنسی خارش وغیرہ ہو گئی تو آپ دوائی لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشبو لگانا، بہت سارے لوگ خوشبو نہیں لگاتے، تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانا چاہیے۔ اور اسی طرح مسواک کرنا، سر میں تیل ڈالنا، آنکھ میں یا ناک میں دوائی ڈالنا، یا ناک میں دوائی ڈالنا، تاکہ یا انہیلر لینا، بخاخ جسے کہتے ہیں، کسی کے اگر سانس رک جاتی ہے تو اور اس طرح کا عارضہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شفا یابی عطا فرما، تو وہ بخاخ اپنے منہ میں یا ناک میں مار سکتا ہے تاکہ اس کی سانس کھل جائے۔ اور اسی طرح انجیکشن لینا، بخار ہے، بخار کو دور کرنے کے لیے انجیکشن لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے انجیکشن جو کہ غذائیت کے حامل نہ ہو، مثلاً آپ گلوکوز وغیرہ نہیں چڑھا سکتے، گلوکوز وغیرہ، چونکہ گلوکوز سے تو آدمی کھانا پینا 10 سال تک بھی ایسے ہی گلوکوز پر ہی زندہ رہ سکتا ہے، تو ایسی چیزیں جو کہ جسم کو طاقت پہنچاتی ہیں تو آپ نہیں لے سکتے۔ اور اسی طرح بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص وہ میڈیکل کے لیے اپنا خون دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو وہ یا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے، خون وہ اگر کسی کو عطیہ دینا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، اگر بے ہوش ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کام جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے امور جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو یہ ہے کہ ہم بستری کرنا، آدمی جانتے بوجھتے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ زبردستی کیا، بیوی راضی نہیں تھی، تو کفارہ صرف مرد کو ہی دینا پڑے گا، کیونکہ بیوی تو مجبور تھی۔ اگر دونوں نے راضی مرضی کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو پھر دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا تو پھر شروع سے 60 روزے، یا اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کسی قیدی کو، جو کہ ایسا قیدی جو کہ بغیر قصور کے قید میں پڑا ہوا ہے، یوں تو غلام آزاد کرنے کی بات آئی ہے، آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ ایسا شخص جو کہ بے قصور ہے اور جسے قید میں ڈال دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کو جیل سے چھڑائے یا قید سے چھڑائے، رہائی دلائے، تو یہ 3 کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس نہ تو 60 دن روزہ رکھنے کی مسلسل طاقت ہے، نہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، اور نہ ہی اس کی مالی طاقت ایسی ہے کہ وہ کسی بے قصور کو وہ قید سے رہائی دلا سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ اور اسی طرح عمدن کھانا پینا، آدمی جانتے بوجھتے وہ کھائے پی، اگر کوئی شخص بھول سے کھا لیتا ہے، جیسا کہ عموماً 1-2 دن 4-5 دن تک اس طرح ہوتا ہے شروع رمضان میں، کہ آدمی
بھول سے کھا لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسیا فاکلا و شریبا فلیتم صوما فانما اطعمہ اللہ وسقا. اگر کوئی شخص بھول سے کھا پی لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا. ہاں اگر 2-4 لقمے کھا لیا، 5واں لقمہ منہ میں ہے، یاد آ گیا، یہ نہیں کہ چلو 4 بھیج دیا ہوں تو اسے بھی میں اندر کر دوں، نہیں. تو جو ہی آپ کو خیال آ گیا تو فوراً تھوک دینا چاہیے، بلکہ جتنا آپ نکال سکتے ہیں الگ سے اتنا بھی نکال دینا چاہیے، اور آدمی کو کلی وغیرہ کر کے منہ کو صاف کر لینا چاہیے. اور عمدن قے کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القی فلیتم صوم. اگر کسی کو خود بخود قے آ گئی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے. ومن استقاء فعلیہ القضاء. جو شخص زبردستی قے کرے منہ میں انگلیاں ڈال کر تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر ایک روزہ اور رکھے. اور اسی طرح حیض اور نفاس، اگر عورت کو حیض آ جاتا ہے چاہے مغرب سے 10-15 منٹ پہلے بھی کیوں نہ ہو، اس کا اس دن کا روزہ چلا گیا، اس کی جگہ پر اسے دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا. اور نفاس کا خون، نفاس کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو خون آتا ہے تو اس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح حالت بیداری میں مادہ منویہ کا نکل جانا. اگر کوئی بندہ غلط مناظر دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم میں جوش پیدا ہوتا ہے، مادہ منویہ نکل جاتا ہے حالت بیداری میں، تو پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر کوئی سو گیا ہے، احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آدمی کو فوراً نہا لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے. اور اسی طرح بے ہوشی طاری ہو جانا، کوئی آدمی حالت روزہ میں بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں حالت بے ہوشی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تو یہ وہ نہیں جانتا، تو اس لیے اس دن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو باقی جس وقت اللہ تعالیٰ اسے صحت و عافیت عطا کرے تو وہ پھر سے اس کی جگہ پر روزہ رکھے. اور اسی طرح روزہ چھوڑنے کی نیت کر لینا کہ بھائی نیت روزہ توڑنے کی کر لیا، کھایا پیا کچھ بھی نہیں لیکن نیت یہ کر لیا کہ اب میں روزے سے نہیں ہوں، تو ایسے شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر عمدن وہ کرتا ہے. اور جن کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ مسافر حالت سفر میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو فلیٹ پہ جاتے ہیں، ہم کو کوئی یہ نہیں ہے، تو اس کی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی شخص پاکستان جا رہا ہے یا انڈیا جا رہا ہے، وہ چاہے فلیٹ پہ ہی جا رہا ہے تو یہ سفر ہے، اگر وہ چھوڑنا چاہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے. بیمار، اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا یا ڈاکٹر نے اسے روزہ رکھنے سے روکا ہے کہ بھئی کوئی بندہ ایسا ہے کہ شوگر پیشنٹ ہے، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا اور اللہ طول اس کی بیماری یعنی زندگی بھر کا وہ مریض ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کبھی روزہ ہی نہیں رکھ سکتا. تو ایسا شخص اگر اس کے پاس طاقت ہے تو رمضان مبارک میں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزانہ ایک بندے کو صبح شام کھانا کھلائے. اگر نہیں طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور دودھ پلانے والی عورت، اگر ڈاکٹر نے اس سے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر آپ دودھ پلائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی یا بچے کو دودھ نہیں ملے گا، تو اس لیے اگر وہ ڈاکٹر اسے مشورہ دیتا ہے روزہ چھوڑنے کا تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح حالت حمل میں 5ویں-6ٹے مہینے کے بعد عورت کی بھوک تیز ہو جاتی ہے، تو ایسے میں بھی حاملہ عورت اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے. اور ان روزے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی تکمیل آئندہ رمضان سے پہلے تک ہے وہ کر سکتی ہے. اور ایسا بوڑھا آدمی جو کہ شیخ فانی ہے، 90 سال کی 100 سال کی عمر ہے اور اسے کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جب آدمی حد سے زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بچپنا لوٹ آتا ہے. اس طرح چھوٹے بچے کو تمیز نہیں ہوتی تو اس میں بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا شخص مالدار ہے تو اس کی طرف سے 60 بندوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا ایک آدمی کو صبح شام سحری اور افطاری کرایا جائے. تو اگر غریب ہے
وہ نہیں कर सकता तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और जंग में अगर मुसलमान और काफिरों के दरमियान जंग हो रही हो तो ऐसे में रोज़ा छोड़ना फ़र्ज़ है। रोज़ा रखना नहीं बल्कि रोज़ा छोड़ना फ़र्ज़ है। आप रोज़ा छोड़ें और छोड़कर आप दुश्मनों के मुकाबले में जंग करें। उसकी कज़ा है कि नहीं? ये क़ज़ा है, इसकी क़ज़ा है, बाकायदा क़ज़ा है। जो भी आपके जितने रोज़े छूटे हुए हैं इसमें इस हालत जंग में आप आइंदा रमज़ान से पहले पहले उसकी क़ज़ा कर लें। और जो नाजायज़ रोज़े हैं जो कि रोज़ा रखना कुछ ऐसी हालतें हैं कि उसमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ये तो ईदैन का रोज़ा, कोई शख्स अगर ईद उल फितर को या ईद उल अज़हा को रोज़ा रखता है तो ये नाजायज़ रोज़े। और इसी तरह अय्याम तशरीक़ के रोज़े, अगर अय्याम तशरीक़ जो कि ईद उल अज़हा के बाद जो 3 दिन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह, ये खाने पीने के दिन हैं और अल्लाह को याद करने के दिन। तो ऐसे में अगर कोई शख्स इन दिनों का रोज़ा रखता है तो वो जायज़ नहीं है। और इसी तरह हैज़ और निफास के दिनों में अगर कोई औरत हालत हैज़ में या हालत निफास में रोज़ा रखती है तो उसका रोज़ा अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं है। शौहर की इजाज़त के बग़ैर नफली रोज़े रखना, अगर शौहर जवान आदमी है या मसलन अगर शौहर आ रहा है, कुवैत से आ रहा है या सऊदीया से आ रहा है और उसने इजाज़त भी अपने शौहर से नहीं ली और वो हालत रोज़ा में है तो फिर ये भी ये गुनाह है, नाजायज़ है। तो नफली रोज़े बीवी अपने शौहर को पूछ कर रखे, अगर वो इजाज़त देता है तो रखे वरना वो ना रखे। और इसी तरह ऐसा बीमार कि अगर वो रोज़ा रखता है तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसा रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं है। सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना, कि बहुत सारे लोग भाई जुमा के दिन छुट्टी होती है तो इसीलिए क्या हम रोज़ा रखें, तो ऐसा रोज़ा भी रखना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तखुस्सु यौमुल जुमाति बिसियामिन वला लैलतुल जुमाति बिक़ियामिन, के जुमे की रात में यानी जुमेरात की रात में जुमेरात की रात तहज्जुद के लिए मखसूस ना करो और ना ही जुमा का दिन रोज़े के लिए मखसूस ना करो, या सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना। और इसी तरह शक के दिन का रोज़ा रखना, मसलन कि इस मरतबा जो शाबान का महीना है ये 29 दिन का कैलेंडर में बताया गया है। अब ये कि अभी तक आपको ख़बर नहीं मिली है कि सुबह में रोज़ा है कि नहीं रोज़ा है, आपको इत्तला नहीं है, शक है कि हो सकता है कि रमज़ान हो सकता है कि ना भी, तो जब तक आपको कन्फर्म ना हो जाए या तो 30 रोज़े आप मुकम्मल करें शाबान के, तो उसके बाद आप फिर रमज़ान के रोज़े शुरू करें। तो अगर शक के दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा यौम शक्की फ़क़द असा अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शक के दिन का रोज़ा रखता है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। तो जब तक अनाउंस ना हो जाए, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में होते हैं, जब तक अनाउंस ना हो जाए कि भाई रमज़ान शुरू होने वाला है तो तभी आदमी रोज़ा रखे, अगर अनाउंस नहीं हुआ तो रोज़ा शक के दिन का रोज़ा ना रखे। और इसी तरह हमेशा रोज़ा रखना, कोई ज़िंदगी भर रोज़ा रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा सामा मन सामत दहरा कुल्ला, जो ज़िंदगी भर रोज़ा रखता है उसने गोया कि एक दिन का भी रोज़ा नहीं रखा, क्योंकि रोज़ा उसने भूखा रहने को अपनी आदत बना लिया, जबकि ये आदत नहीं इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के पास सबसे बेहतरीन रोज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है कि काना यसुमु यौमन व युफ्तिरु यौमा, एक दिन रोज़ा रखकर अल्लाह ताला की नेमतों से सब्र करते थे, दूसरे दिन अल्लाह ताला की नेमतें खाकर उसका शुक्र अदा करते थे। तो एक दिन रोज़ा रखते थे, दूसरे दिन रोज़ा छोड़ देते थे। और नफली रोज़े जो हैं वो शव्वाल के 6 रोज़े हैं, शव्वाल के 6 रोज़े ये नफली रोज़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ान के रोज़े रखता है और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसे एक मुकम्मल साल रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाते हैं। पीर जुमेरात का रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह ताला के दरबार में अमाल उठाए जाते हैं, वो उहिब्बु अन युरफ़ा अमली व अना साइम, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के दरबार में इस हाल में उठाए जाएँ जबकि मैं हालत रोज़ा में रहूँ। और इसी तरह
अय्याम 20 के रोज़े रखना, यानी चांद के 13वीं 14वीं और 15वीं का रोज़ा रखना, तो इसके भी बड़े मेडिकली बड़े फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह किसी वक्त में बताऊँगा। अरफे के दिन का रोज़ा रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफे का दिन रोज़ा रखने से अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं। और इसी तरह 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, आशूरे का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रोज़ा रखा करते थे और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे अल्लाह ताला 1 साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं। शाबान के रोज़े रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से नफली रोज़े रखा करते थे। और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े रखना, यानी एक दिन रोज़ा रखना, एक दिन रोज़ा छोड़ना। तो ये सारे के सारे जो भी रोज़ों की जितने भी किस्में हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये रमज़ान मुबारक जो आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में इतनी बरकत अता फरमाए कि हम उस तक पहुँच जाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आने वाले महीने में मेरी और आपकी और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। और अल्लाह ताला सारी उम्मत के मरीज़ों पर शिफा का हुक्म नाज़िल फरमाए, हर जगह के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। और आप तमाम भाई जो कि इस दर्स में शरीक होते हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। और आप लोगों में जो भी बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार वाफिर मिक़दार में अता फरमाए। जो भी परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान और अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वक्त मौत दे तो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम तमाम की मौत अता करे। आमीन व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख जज़ाकल्लाह जी उसका जो इस्तेमाल करने को जी जी तो वो रोज़ी की हालत में कर सकते उसका जायका अंदर जायका तो पानी का भी जायका होता है। जायका तो जायका से कुछ ये फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ये कि उसका कोई भी चीज़ अंदर हलक के अंदर नहीं जाना चाहिए। यानी जो टूथपेस्ट वगैरह का है तो उसे आप निगले नहीं, बल्कि अगर आप ये करते हैं मसलन मिसवाक का, उसका भी एक टेस्ट होता है नहीं, तो अगर टेस्ट हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि क्या है हलक के अंदर नहीं जाना चाहिए।